Welcome to this online class of Pakistan Affairs. We are discussing geography of Pakistan. ان پہاڑوں کے بعد جو باری آتی ہے وہ دریاؤں کی ہے کہ کون سے دریا کہاں پہ واقع ہیں. پاکستان کا اہم ترین دریا ریور انڈس ہے، بلکہ دنیا کے امپورٹنٹ ریورز میں ہے. فلو اس کا زیادہ ہے، 2900 کلومیٹر تک ہے اس کی لمبائی. ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ پاکستان کی لمبائی 1600 ہے. اب اس دریا کی لمبائی کیوں کر 2900 تک ہو جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دریا اس طرح سیدھا نہیں بہتا جس طرح میں نے بنایا ہے، یہ اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس کی لمبائی پاکستان کی لمبائی سے زیادہ ہے. امپورٹنٹ ریور ہے نیل، دنیا کا بڑا مشہور دریا ہے. اس سے تو دگنا پانی اس میں بہتا ہے. عراق میں 2 دریا ہیں، ٹگرس اینڈ یوفریٹ، جس کو دجلہ اور فرات بولتے ہیں. اس سے تو 3 گنا زیادہ پانی یہ رکھتا ہے. بہرحال اس میں پانی بھی زیادہ ہے، لیکن اس پر دباؤ بھی بہت زیادہ ہے اور انسانی آبادی بڑھ رہی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ویسٹ پاکستان کی آبادی ہے اور کھیتی باڑی کے لیے ہمارے پاس زمین کم ہو رہی ہے، اور انسانی دیگر ضروریات جس طرح مکان اور دیگر تعمیرات، بازار اور ہسپتال اور اسکول کالجز دڑا دڑ بن رہے ہیں اور زرعی زمین ختم ہونے کا خدشہ ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ریور انڈس پاکستان کے ایکسٹریم نارتھ میں ریور انڈس کا دریا بہتا ہے اور ساؤتھ میں بحیر عرب میں آ کے گر جاتا ہے. اس ریور انڈس کو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹ ہیز ڈیوائڈیڈ پاکستان انٹو رفلی 2 پورشن. یہ ایسٹرن پورشن ہے اور یہ ویسٹرن. ایسٹرن پورشن زیادہ تر میدانی علاقہ ہے، صحرا ہے یا زرخیز ہے، بہرحال میدانی ہے. اور یہ طرف جو ہے ویسٹرن پورشن جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، یہ اپنی پہاڑی ہیں یا سطح مرتفع پتریلی زمین ہے زیادہ تر. تو ان دونوں کے جدا ہیں فیچرز، یہ میدانی ہے اور یہ پتریلی. معاون وہ دریا کہلاتے ہیں اور اس کو انگلش میں ٹریبیوٹریز بولتے ہیں، جو پانی شامل ہوتا ہے جن دریاؤں کا. تو ہماری کتابوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریور انڈس میں پنجاب کے 5 دریا گرتے ہیں، اور اسے یہ تاثر ملتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ویسی بھی خوشحالی ہے، لیکن شاید خیبر پختونخوا سے کوئی دریا نہیں ہے. اور اسکول کے ٹیکسٹ بکس میں عموماً اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. وجوہات مجھے تو نامعلوم ہیں، آپ کو معلوم ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. ہم بھی پہلے پنجاب کے دریا پڑھ لیتے ہیں، بعد میں خیبر پختونخوا کے پڑھتے ہیں. پنجاب کے جس طرح نام سے ظاہر ہے، پنج آب 5 دریاؤں والی زمین ہے، فارسی کا لفظ ہے. لیکن آج کل جو پاکستان کا پنجاب ہے، اس کو نام تو اس کا پنجاب ہے، لیکن اس میں 5 دریا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کو پڑھتے ہیں. پہلا دریا جو پنجاب کے صوبے کا ہے اس کو جہلم بولتے ہیں. پھر دوسرا دریا جو ہے جو پنجاب سے آتا ہے اس کو ہم چناب بولتے ہیں. تیسرا دریا جو پنجاب میں بہتا ہے اس کو ہم راوی بولتے ہیں. چوتھا دریا بیاس ہے، لیکن بیاس کا دریا یہ پاکستان میں نہیں بہتا اور یہ ہندوستان ہی میں ستلج میں شامل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جب ہم پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بیاس نظر نہیں آتا. تو بیاس ہندوستانی پنجاب میں ہے لیکن پاکستانی پنجاب میں نہیں. اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا جو پنجاب ہے اس میں ایکچولی 4 دریا ہیں. اگر ہم تاریخی پنجاب کا ذکر کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس میں 5 دریا. پھر پہلا دریا کون سا ہے؟ جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج. دریاؤں کا یہ سسٹم ہے کہ جب چھوٹا دریا بڑے میں شامل ہوتا ہے تو بڑے دریا کا نام رہ جاتا ہے اور چھوٹے دریا کا نام غائب ہو جاتا ہے. تو اس کو یہاں سے آگے جا کے چناب کہتے ہیں. یہاں بھی یہ چناب ہے. جب یہ 5 دریا پنجاب کے جس مقام پر ملتے ہیں اس کو پنج ند بولتے ہیں. پنج ند اگین فارسی کا لفظ ہے. 5 ندیاں یا 5 ریورز، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پنج ند. اور یہ پنجاب کا جو ریجن ہے بہاولپور ڈسٹرکٹ بھی ہے، تو اس کے ایکسٹریم ساؤتھ میں یہ 5 دریا مل جاتے ہیں اور یہ ایک دریا کی شکل میں بہتا ہے. پنج ند کہلاتا ہے. پنج ند سے آگے جا کے
पंजाब ही के सूबे में ये मिटन कोट के मकाम पर या कोट मिटन बोलते हैं। कोट मिटन, कोट हिंदी का लफ्ज़ है और किले को बोलते हैं, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के जो पुराने शहर हैं ज़्यादातर के शहर के नामों में कोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कोट हिंदी में किला को बोलते हैं। फोर्ट, 5 दरिया थे, यहाँ इकट्ठे हुए, पंचनद बन गए और मिटन कोट में दरिया सिंध में शामिल हो गए और एक दरिया बन। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी दरिया है। एक दरिया कुनहार कहलाता है जो जेहलम में शामिल हो जाता है। कुनहार, कागान, नारान वैली जो लोग जाते हैं तफरीह वगैरह के लिए तो उन्होंने कुनहार दरिया देखा है और ये जेहलम में शामिल हो जाता है। उसके बाद हमारे चतराल से 2 दरिया हैं, एक को हम पंचगोड़ा दरिया बोलते हैं और एक को कुन्नड़ बोलते हैं। दरिया कुन्नड़ चतराल से निकलता है लेकिन अफगानिस्तान के कुन्नड़ सूबे में शामिल हो जाता है और आगे जाता है। यहाँ अफगानिस्तान से एक दरिया काबुल और जलालाबाद और पेशावर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, इसको दरिया काबुल बोलते हैं और काबुल पेशावर के करीब इस पर वर्षक के मकाम पर डैम बनाया गया है और इससे बिजली हासिल होती है। इसी तरह स्वात से एक और दरिया आता है जिसको दरिया स्वात बोलते हैं और नौशहरा में पब्बी के मकाम पर ये दरिया काबुल में शामिल हो जाता है। तो जब दरिया स्वात काबुल में शामिल होता है तो काबुल इज अ माइटी रिवर, इसके मुकाबले में तो काबुल का नाम रह जाता है और स्वात का नाम आगे नहीं रहता। फिर यही रिवर जो है रिवर इंडस में शामिल हो जाता है, काबुल रिवर, और ये पूरा पानी ये कैच करके रिवर इंडस को कंट्रीब्यूट कर देता है निजामपुर के मकाम पर। इसके अलावा और नई दरिया है, कुल 8 दरिया हैं। रिवर बाड़ा भी है और कोरम भी है और तोची भी है, गोमल भी है। गोमल आप जानते हैं डेरा इस्माइल खान में, और जोब भी है। जोब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में बहता है। तो ये दरिया ये मगरिब की तरफ से शामिल होते हैं। That is why these rivers are called western tributaries. ये मगरिबी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पानी दरिया सिंध को दोनों अतराफ से मिलता है और दरिया सिंध को जब बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल हो जाता है तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ तो इसकी स्टीपनेस भी ज़्यादा है। पहाड़ी खत्ते हैं, सतह समंदर से ऊंचाई है तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो इस रफ्तार भी ज़्यादा है। लेकिन यूं पंजाब से जब ये दरिया निकलता है, पंजाब में इसकी रफ्तार मीडियम पर है। जब ये दरिया आगे सिंध में दाखिल होता है और यहाँ समंदर है, यहाँ तो सी लेवल है, तो अब जब इसमें स्टीपनेस या स्लोप ख़त्म है तो इसकी पानी की रफ्तार स्लो हो जाती है और ये दरिया कई किलोमीटर इसका पार्ट चौड़ा हो जाता है। 2010 में पाकिस्तान के अंदर एक अजीमशान सैलाब आया था और हमने देखा कि यहाँ पहाड़ों पे बारिश हुई और नॉर्दर्न एरियाज़ में स्वात और चतराल वगैरह में और पूरे मुल्क में हुई बहरहाल। लेकिन वो पानी रातों रात पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान को उसने हिट किया। लेकिन पंजाब में मियांवाली वगैरह तक पहुँचते पहुँचते उसने 6 दिन ले लिए और यहाँ सिंध तक पहुँचते पहुँचते उसने कई हफ्ते लिए और बहरे अरब में शामिल होते हुए उसने महीना टाइम लिया। तो दरिया का पानी जो है नॉर्थ में चूँकि स्टीपनेस ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, फ्लो इसकी तेज़ है। यूँ हम साउथ की तरफ जाते हैं इसका फ्लो सुस्त हो जाता है। एक्सट्रीम साउथ में जब ये दरिया शामिल होता है बहरे अरब में तो यहाँ ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एक मार्शी लैंड बन जाती है, दलदली इलाका बन जाता है। इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का ये शेप बिल्कुल ग्रीक अल्फ़ाबेट डेल्टा की तरह है, डी, तो उस वजह से इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मार्शी लैंड है और इसमें अपने एक जंगलात उगते हैं, इसकी आबी हयात भी है, इसके परिंदे भी इसके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है डेल्टा का होना। और मैंग्रोव्स जंगलात हैं जो पानी में उगते हैं। दुनिया में छठे बड़े मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं वो इस डेल्टा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह रिवर इंडस का पानी समंदर तक पहुँचेगा। ये कुदरत का एक सिस्टम है, अगर ये ना हो तो ये पानी ख़दशा है कि ये वापस आ जाए समंदर का पानी खुशकी की तरफ। तो जब सूबों के दरमियान 1991 में दरियाओं का पानी तकसीम हो रहा था, रिवर इंडस सिस्टम को इरसा बोलते हैं इसको, तो उसमें तमाम सूबों को हिस्सा दिया गया, लेकिन अ परसेंटेज वाज एलोकेटेड फॉर अरेबियन सी
کہ کچھ پرسنٹیج عربین سی کو بھی جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ سارا پانی ہم کھیتی باڑی میں استعمال کریں اور عربین سی کے لیے کچھ نہ چھوڑیں. تو عربین سی کے لیے بھی اس میں پانی رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے دوآبے بڑے مشہور ہیں. دوآبہ انڈین ایک سسٹم ہے، فارسی کا لفظ ہے دو آب، دو پانی کے درمیان. پشتو میں اس کو دعاوا بولتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بعض ایسی جگہ ہیں جو دو دریاؤں کے درمیان میں ہیں اور اس کو دعاوا بولتے ہیں. اگر آپ کو کسی دعاوے کا نام آتا ہے تو آپ اپنے لکھیں کمنٹ میں کہ آپ جس خطے سے ہیں آیا وہ دعاوا تو نہیں ہے. تو بہرحال پنجاب کے دوآبے ہیں اور یہ دوآبے کل 5. لیکن جب ہم پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں تو چونکہ اس میں بیاس اور ستلج پاکستان میں ایک دریا کی شکل میں بہتے ہیں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا. تو ہم 5 پڑھ لیتے ہیں جو ریور انڈس اور اس دریا کے درمیان میں ہے، جو پھر چناب کہلاتا ہے اور یہاں سے پنیت کہلاتا ہے. یہ ایک بڑا خطہ ہے. اس کو سندھ ساگر دوآبہ بولتے ہیں. ساگر ہندی کا لفظ ہے، دریا کو بولتے ہیں سندھ ساگر، دریائے سندھ اور ساگر. تو یہ کیا دوآبہ ہے؟ سندھ ساگر. دوسرے دوآبوں کے نام کمپیریٹیولی آسان ہے. یہ جہلم ہے اور یہ چناب ہے. تو اگلا دوآبہ چش دوآبہ، چھ چناب سے لیا گیا ہے اور جیم جہلم سے. تو اگلا دوآبہ یہ چش دوآبہ ہے. تیسرا ریور ہمارا راوی ہے، یہ رچنا دوآبہ، یہ را اور چنا، تو یہ رچنا دوآبہ کہلاتا ہے. اسی طرح ستلج اور راوی کے درمیان جو دوآبہ ہے یہ باری دوآبہ کہلاتا ہے. بے فور بیاس اور باری، اور یہ ستلج ہے. تو ستلج اور بیاس کے درمیان اس کو بست دوآب کے بولتے ہیں. بست، بے سین تے بست، فارسی میں 20 کو بھی بولتے ہیں لیکن بست دوآبہ. تو یہ پنجاب کے 5 دوآبے ہیں. ہر دوآبے کی اپنی کوئی کریکٹرسٹک ہیں آبی زراعت کے لیے، لیکن یہ بہت زرخیز علاقہ ہے اور اس میں زرعی فصل کی بہت گنجائش ہے اگر اس پر آبادی کا دباؤ نہ ہو. اس کے علاوہ سائنٹسٹوں نے دریائے سندھ کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس سے اوپر جو میدان ہے یہ دریائے سندھ کا شمالی میدان کہلاتا ہے، مٹن کوٹ سے اوپر. مٹن کوٹ بھی پنجاب میں ہے. اور سندھ میں جو دریائے سندھ کا میدان تو یہ کہلاتا ہے دریائے سندھ کا زیرین میدان، زیرین نچلا اور بالائی میدان اوپر جو شمال کی طرف. تو یہ پنجاب کے دوآبے شامل ہیں بالائی میں. اور زیرین میں جب یہ دریائے سندھ ایک دریا کی شکل میں بہتا ہے تو یہ شامل ہے. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ دوآب صرف میدانی علاقوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے میدان کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن 2 دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دوآب کہتے ہیں. سر پاکستان کی ہسٹری کی کتابوں میں تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ بکے کے اندر جو دریا بہتے ہیں ان کے درمیان جو ایریاز ہیں، یہ اپنے ٹل میں ایک علاقہ ہے اس کو دوآب بولتے ہیں. اپنے چارسدہ میں ایک علاقہ ہے اس کو بھی دوآب بولتے ہیں، دعاوا بولتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض لوگ کا مائنڈ کلک نہیں کر پاتا. دعاوا بولتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ دوآب ہے. یہ انڈین سسٹم ہے دوآب، اور اسی وجہ سے انگلش میں بھی اس کو نام دوآب دیا گیا ہے. انہوں نے اس کو کوئی انگریز ہوشیار لوگ ہیں، یہاں کا نام ہے اور یہاں اپلائی ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو دوآب ہی لکھا ہے. لیکن چونکہ ہندوستان زیادہ تر میدانی ملک ہے اس وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ دوآب یہ شاید میدان کے لیے، لیکن ہمارے چارسدہ میں اور ڈل ہنگو میں یہ علاقے دوآب کہلاتے ہیں. اجازت دیجیے گا، خدا حافظ.